اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سیما حیدر اور سچن کے جرائم کی جو لسٹ ہے وہ تو بہت لمبی ہے، لیکن آج کی ویڈیو ہے فورسفلی نام تبدیل کرنے کی۔ کیا بچوں کا نام فرحان سے راج رکھ دینے سے یا فروا بطول کی جگہ سے کوئی ہندو نام رکھ دینے سے ایسے نام چینج ہو جاتے ہیں؟ اس حوالے سے آج کی ویڈیو ہے، تو میں دوستو آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ بھارت کا قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا اور اس کے بہت گہرے اور منفی اثرات پڑتے ہیں بچوں کی ذہنیت کے اوپر۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ غلام حیدر کے بڑے بیٹے کا نام فرحان ہے اور اس کا نام تبدیل کر کے راج رکھ دیا گیا اور اسے ایک دم سے بتایا گیا کہ تمہارا والد جو ہے وہ یہ سچن ہے اور اس نے اس کو اڈاپٹ کر لیا ہے اور یہ تمہارا والد ہے۔ دیکھیں، ایسے نہیں ہوتا۔ نام تبدیل کرنے کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے، اس کے لیے باقاعدہ لیگل ورک چاہیے ہوتا ہے، لیگل ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں، دین آپ نام تبدیل کر سکتے ہیں یا اس کی گورنمنٹ ادارے میں آپ کو انٹری کروانا پڑتی ہے۔ ایسے نہیں کہ آپ راہ چلیں گلی میں جاتے ہوئے کہیں کہ جناب آپ کا نام یہ ہو گیا ہے اور اگلے گھنٹے بعد کہیں کہ آپ کا نام یہ ہے تو آپ کا پاپا یہ بن گیا ہے۔ تو اس طرح سے کسی کے بھی بہت سارے باپ بن جائیں گے اور کسی کے بہت سارے نام بھی ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے ایسے ممکن نہیں ہے۔ بھارت میں بھارتی قانون بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ تو اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو یہ فورسفلی کنورژن میں آتا ہے کہ بچوں کو زبردستی بچوں کے اوپر کوئی چیز امپوز کرنا یا بچوں کے زبردستی نام تبدیل کرنا یا مذہب تبدیل کرنا، یہ فورسفل کنورژن میں آتا ہے۔ تو یہ ایک سیریس قسم کا جرم ہے۔ تو یہاں پہ یہ نام تبدیل کر کے بری طرح سے پھنس گئے ہیں۔ یہ نام صرف میڈیا پہ شہرت حاصل کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن بھارت کے کسی ادارے نے، کسی ڈیٹا رجسٹریشن ادارے جہاں پہ انٹری ہوتی ہے، وہ ادارے نے ابھی تک غلام حیدر کے بچوں کا نام تبدیل نہیں کیا اور نہ ہی اس طرح سے ایک گھر میں بیٹھ لینے سے کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب اگر ایسا ہو جائے آج کے بعد تمہارا نام راج ہے، تو یہ ممکن نہیں۔ اس کے علاوہ ETS بھی ان چیزوں کو دیکھ رہی ہے اور یہ میں چیز آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ بھی ایک آفینس اس خاتون کے اوپر ایڈ ہوتا ہے۔ اس نے خود تو یہ جو مرضی کرے لیکن بچوں کو یہ فورسفلی کچھ بھی نہیں کروا سکتی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا مین فوکس غلام حیدر کے بچے ہی رہا ہے ڈے ون سے۔ اس کے علاوہ میں ایک چیز اور آپ لوگوں کو بتا دوں کہ کیا ہندو دھرم اڈاپٹ کرنے سے اس کو شہریت مل جائے گی؟ بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہندو جس طرح سے پرفارم کر رہی ہے، مودی جی اس چیز کے بڑے فیور میں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ بھارتی قانون میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ اگر کوئی شخص ہندو مذہب اڈاپٹ کرتا ہے تو اس کو شہریت دے دی جائے گی۔ یہ بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ جسٹ ایک بلیک میلنگ ہے اداروں کو، بھارتی اداروں کو، اور بے وقوف بنانے کی ایک سازش ہے، ایک کانسپریسی ہے، کرمنل کانسپریسی ہے، جس میں پوری طرح سے انوالو ہے سچن مینا بھی اور اس کی فیملی بھی، اور دونوں فیملیز اس میں انوالو ہیں، جو کہ پوری طرح سے بے وقوف بنا رہی ہیں بھارت کے لوگوں کو اور بھارت کے اداروں کو۔ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے بے وقوف بنانے کا کہ آپ مذہب کا استعمال کریں۔ تو یہاں پہ سیما حیدر جو ہے وہ مذہب کا استعمال کر کے ایک دم سے جو ہے وہ سناتن دھرم اس نے اختیار کر لیا ہے اور جناب وہ اس نے ہمدردی شو کرنے کے لیے یہ سارا کر رہی ہے، لیکن اس چیز کا جذبات کا کوئی محکمہ نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں رکھتے عدالتوں کے سامنے، اداروں کے سامنے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک مہینے سے ان کی اپلیکیشن جو وہاں کے راشٹرپتی ہیں ان وہاں پہ پینڈنگ ہے، اس کے اوپر کوئی ڈیسیژن کیوں نہیں آیا؟ کچھ بھی نہیں بنا، یہی وجہ ہے۔ اور ATS نے جو جانچ کر رہی ہے، جو کمپلیٹ ہو گئی ہے، تیار کر لی ہے رپورٹ، اب اس پہ آپ دیکھیں انہوں نے 2 لوگ اپنے شہید کر دیے، تو اس کو چھوڑیں گے؟ بالکل بھی نہیں۔ اب یہاں پہ بہت سارے کیسز ایسے ہیں جس میں اس طرح سے پہلے ایسے ہوا، جیسے کہ USA کا کیس تھا کہ ایک لڑکی اور ایک لڑکا جنہوں نے شادی کی اور بعد میں بھارت آ گئے، تو اسی طرح سے نام تبدیل کیا اور یہ سارا کچھ کیا، اور اس کے بعد ان کے اوپر سزائیں ہوئے اور بچے جو تھے وہ USA سٹیزن والدہ کو ملے۔ تو یہ اس پہ کبھی بھی یہ جسٹ پلینگ ہے، جو ٹیکٹکس ہے، لیم ایکسکیوزز ہیں کہ سمپتھی گین کرنا بھارتی اداروں کی اور بھارتی اداروں کو مجبور کرنا کہ اگر وہ پاکستان میں جائے گی تو اس کی جان کو خطرہ ہے، اور اب تو اس نے پوری طرح سے بھارتی ریتی رواج، بھارتی سنسکار اڈاپٹ کر لیے ہیں
اور وہ بھارت میں خوش ہے تو اس کو شہریت دے دی جائے۔ یہ پورا کیس ہے اے پی سنگھ صاحب کا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ بچوں نے نام بھی تبدیل کر لیے ہیں، بچے بھی یہاں پہ ایڈجسٹ ہو گئے ہیں، تو یہاں پہ بچوں کو بھی یہاں پہ پناہ دے دی جائے یا ریفیوجی سٹیٹس دے دیا جائے۔ یہ بھی ایک پہلو نکلتا ہے کہ کیا سیما حیدر کو کوئی ریفیوجی سٹیٹس ملے گا، کوئی اس طرح سے ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی نہیں، یہ ایلیجیبل نہیں ہے۔ آپ نے کوئی بھی ریفیوجی سٹیٹس لینا ہو تو اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، آپ کو وہاں پہ ڈاکومنٹس جمع کروانے پڑتے ہیں، بتانا پڑتا ہے کہ مجھے یہ تھریٹس ہیں، اور پروف کرنا پڑتا ہے، اور میں وہاں پہ نہیں جا سکتا۔ کہنے سے تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ وہاں پہ ایک ہیلدی لائف پاکستان میں گزار رہی تھی اور انلیگل طریقے سے آپ نے بارڈر کراس کیا، لوگوں کو چیٹ کیا، اور بعد میں آپ کہیں کہ جی مجھے وہاں پہ تھریٹ ہے۔ ایسے نہیں، عدالت اس چیز کے ایویڈنس مانگتی ہے۔ اور لاسٹ بات یہ ہے کہ کچھ یہ اب ساری چیزوں کے اگینسٹ کارروائی ہوگی، اور 3 اکتوبر کو فارن آفس نے ہمیں بلا لیا ہے، غلام حیدر کے وکیل صاحب کو انڈین ایمبیسی میں بلایا گیا ہے، اور وہ وہاں پہ جا کے پوری انشاءاللہ کارروائی کریں گے، اور تمام ثبوت جو ہیں وہ مہیا کریں گے اداروں کو، اور اس کے بعد کارروائی ہوگی۔ اب غلام حیدر نے ایک چیز اور بڑی سامنے آتی ہے کہ اس ساری چیزوں میں سزا کروانے کے لیے کیا پروف کرنا ہوگا، تو پیرنٹل کڈنیپنگ جو ہے یہ بھارت میں بھی موجود ہے، وہاں پہ بھی یہ جرم ہے۔ تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ 4 چیزیں غلام حیدر کو ثابت کرنی ہوں گی۔ یہ بچے پاکستانی سٹیزن ہیں، وہ ان کا حقیقی والد ہے، اور یہ جو خاتون ہے یہ اس کے بچوں کو unlawfully without consent of the guardian concealing manner میں چھپا کر لے کر آئی ہے، اسمگل کر کے آئی ہے، اور اسے پتہ نہیں چلنے دیا، اور یہ ساری چیزیں اسٹرانگ گراؤنڈ ہیں اس کے اگینسٹ کہ اس نے مذہب تبدیل کر لیا سیما حیدر نے، اور وہ ایک کرمنل ہے۔ بہت سارے لوگ مجھے یہ کہتے رہتے ہیں کہ مدر از the بیسٹ کسٹوڈین آف دا مائنرس، نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، وہ ایک کرمنل ہے، اور اس وقت اس نے بچوں کو زبردستی مذہب تبدیل کروایا، نام تبدیل کروائے، بارڈر کی سیکیورٹی کو چکمہ دیا، جعلی آدھار کارڈ بنوائے، تو اس کے اوپر بہت سارے جرائم کی لمبی فہرست ہے، جس میں وہ بھی بیل پہ ہے، اور اس نے وہاں پہ کورٹ میں پیش بھی ہونا ہے، اور اپنے جو ساری چیزیں ہیں وہ فیس بھی کرنا ہے۔ تو یہ ساری ایک لمبی فہرست ہے، کبھی بھی یہ بیسٹ کسٹوڈین نہیں ہو سکتی، اور یہ بری طرح سے پھنس چکے ہیں، اور ان کے اگینسٹ اب سیریس نیچر کی کارروائی ہونی ہے۔ بس تھوڑی دیر آپ لوگ ویٹ کریں، اور اے ٹی ایس کی رپورٹ جیسی پبلش ہوگی اس کا واپسی کا ٹکٹ جو ہے وہ کٹ چکا ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ نام تبدیل کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ غلام حیدر کے بچوں کا نام آج بھی وہی ہے، اور وہی ان کا نیچرل گارڈین ہے، اور انشاءاللہ وہ اپنے بچوں کو واپس لے کر ہی دم لے گا۔ اور اے ٹی ایس نے جو جانچ کر رہی ہے، جو کمپلیٹ ہو گئی ہے، تیار کر لی ہے رپورٹ، اب اس پہ آپ دیکھیں انہوں نے 2 لوگ اپنے شہید کر دیے، تو اس کو چھوڑیں گے؟ بالکل بھی نہیں۔ اب یہاں پہ بہت سارے کیسز ایسے ہیں جس میں اس طرح سے پہلے ایسے ہوا، جیسے کہ یو ایس اے کا کیس تھا کہ ایک لڑکی اور ایک لڑکا جنہوں نے شادی کی اور بعد میں بھارت آ گئے، تو اسی طرح سے نام تبدیل کیا اور یہ سارا کچھ کیا، اور اس کے بعد ان کے اوپر سزائیں ہوئے، اور بچے جو تھے وہ یو ایس اے سٹیزن والدہ کو ملے۔ تو یہ اس پہ کبھی بھی یہ جسٹ پلینگ ہے، جو ٹیکٹکس ہے، لیم ایکسکیوزز ہیں کہ سمپتھی گین کرنا بھارتی اداروں کی، اور بھارتی اداروں کو مجبور کرنا کہ اگر وہ پاکستان میں جائے گی تو اس کی جان کو خطرہ ہے، اور اب تو اس نے پوری طرح سے بھارتی ریتی رواج، بھارتی سنسکار اڈاپٹ کر لیے ہیں، اور وہ بھارت میں خوش ہے تو اس کو شہریت دے دی جائے۔ یہ پورا کیس ہے اے پی سنگھ صاحب کا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ بچوں نے نام بھی تبدیل کر لیے ہیں، بچے بھی یہاں پہ ایڈجسٹ ہو گئے ہیں، تو یہاں پہ بچوں کو بھی یہاں پہ پناہ دے دی جائے یا ریفیوجی سٹیٹس دے دیا جائے۔ یہ بھی ایک پہلو نکلتا ہے کہ کیا سیما حیدر کو کوئی ریفیوجی سٹیٹس ملے گا، کوئی اس طرح سے ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی نہیں، یہ ایلیجیبل نہیں ہے۔ آپ نے کوئی بھی ریفیوجی سٹیٹس لینا ہو تو اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، آپ کو وہاں پہ ڈاکومنٹس جمع کروانے پڑتے ہیں، بتانا پڑتا ہے کہ مجھے یہ تھریٹس ہیں، اور پروف کرنا پڑتا ہے، اور میں وہاں پہ نہیں جا سکتا۔ کہنے سے تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ وہاں پہ ایک ہیلدی لائف پاکستان میں گزار رہی تھی اور انلیگل طریقے سے آپ نے بارڈر کراس کیا، لوگوں کو چیٹ کیا، اور بعد میں آپ کہیں کہ جی مجھے وہاں پہ تھریٹ ہے۔ ایسے نہیں، عدالت اس چیز کے ایویڈنس مانگتی ہے۔ اور لاسٹ بات یہ ہے کہ کچھ یہ اب ساری چیزوں کے اگینسٹ کارروائی ہوگی، اور 3 اکتوبر کو فارن آفس نے ہمیں بلا لیا ہے، غلام حیدر کے وکیل صاحب کو انڈین ایمبیسی میں بلایا گیا ہے، اور وہ وہاں پہ جا کے پوری انشاءاللہ کارروائی کریں گے، اور تمام ثبوت جو ہیں وہ مہیا کریں گے
اداروں کو اور اس کے بعد کارروائی ہوگی۔